صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو جمع ہوتے ہیں اور دین اسلام کی اہم بنیادی باتیں سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہماری بات چل رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو شہادتین ہیں یہ اسلام کا رکن ہے، لیکن یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے اور ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوا، پھر سے وہ پلٹ سکتا ہے، اسی کو ارتداد کہتے ہیں۔ اور ارتداد کی 4 قسمیں میں نے بتلایا تھا، ایک قول سے، ایک فعل سے، اور ایک عقیدے سے، اور ایک شک سے۔ یہ 4 چیزوں کے ذریعے سے بندہ مرتد ہوتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس چیز کو اور تھوڑا پھیلائیں گے تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو امام الدعوہ ہیں، انہوں نے ایک مختصر رسالہ لکھا ہے جس کو نواقض اسلام کہتے ہیں، جس کو نواقض الاسلام کہتے ہیں، یعنی اسلام کو توڑ دینے والے وہ کام، اسلام کو توڑ دینے والے کام۔ تو انہوں نے 10 چیزوں کو ذکر کیا ہے، 10 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ وہ 10 چیزوں کو بہترین سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہم بھی ایسی چیزوں سے بچتے رہیں، تاکہ ہمارا جو ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے اور جس کی وجہ سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ باقی رہے، اور ایسا نہ ہو کہ ان کاموں کو نہ جانے اور کرتے رہے تو پھر بہت خطرہ ایمان کا ہوگا۔ اسی وجہ سے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ اور بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام نے اس رسالے کی شرح بھی کیا ہے، اور شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی شرح سے ہم لوگ کچھ فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے اتنی پتلی کتاب ہے، رسالہ اتنی پتلی سی ہے، لیکن اس کی شرح دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیے 1 2 3، یہ تین پیج ہے، 3 ورقہ ہے، لیکن سمجھیے کہ یہ پوری اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے، یہ پوری کتاب شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی، اور شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں اور تفصیل ہے، اور بہت سارے علماء کرام نے، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی شرح کیا ہے۔ بہت سارے علماء کرام جو بڑے بڑے علماء ہیں اس رسالے کی شرح کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بھی تھوڑا تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہیڈنگ کے طور پر ان چیزوں کو جان لیجئے کہ وہ 10 باتیں کیا ہے جس سے بندے کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس رسالے کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم ان نواقض الاسلام 10 نواقض، فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اسلام کو توڑنے والے 10 نواقض ہیں، 10 چیزیں ہیں جو چیزیں اسلام کو توڑ دیتی ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الاول الشرک فی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، قال تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں شرک کرنا، اس کی عبادت میں شرک کرنا۔ دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ بندے نے جو اسلام قبول کیا ہے یہ شرک
اس کو توڑ دیتا ہے، شرک اسلام کو توڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت ڈرنے والی بات ہے کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اسلام جو ہے شرک اکبر سے بندہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ گرچہ وہ کتنوں پھر نماز روزہ کرے، وہ دوسرے کے نظر میں مسلمان ہو سکتا ہے، عام آدمی سوچیں گے مسلمان ہے، لیکن اللہ کی لسٹ میں وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے اگر اس نے شرک اکبر کر لیا تو۔ اس کی میں تفصیل انشاءاللہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے دلیل کیا دیا؟ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین جو 4 سورہ ہے اس کی آیت نمبر 40 پر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک مرتبہ پڑھیے تیلگو میں۔ తనకు భాగస్వామిగా మరొకరిని కల్పించడానికి షిర్కును అల్లాహ్ సుతరాము క్షమించడు। ఇది తప్ప ఆయన తాను కోరిన వారి కోసం వారి పాపాలను మన్నిస్తాడు। అల్లాహ్ భాగస్వామ్యం కల్పించిన వాడు ఘోర పాపంతో కూడిన కల్పన చేశాడు। बात समझ में आ रही है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा? इन्न अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श नहीं देता है, नहीं बख्शेगा, माफ नहीं करेगा। किस बात को? इस बात को कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा और इसके अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा। देखिए, इसके अलावा किसको चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। शिर्क को माफ नहीं करेगा। उसी हालत पर अगर बंदे का इंतकाल हो गया, बंदे की मौत हो गई, तो फिर उसके लिए जन्नत हमेशा के लिए हराम हो जाती है। याद रखिए, अगर कोई बंदा जिंदगी में एक बार शिर्क कर ले और उसी शिर्क की हालत में मर गया, शिर्क की हालत में मर गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया है, उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया है। सूरह माइदा खोलिए, 5वीं सूरह, उसकी आयत नंबर 70 पर 2 देखिए। అల్లా అంటే మరియం కుమారుడు మసీహే అని చెప్పిన వారు నిస్సందేహముగా అవిశ్వాసానికి పాల్పడినట్లే యథార్థానికి మసీహ్ ఉద్దుగా వారితో ఇలా పలికాడు: ఓ ఇశ్రాయేలు వంశస్థులారా, నాకు మీకు ప్రభువైన అల్లాహ్కు మాత్రమే పూజించండి। ఎవరు అల్లాహ్కు సహవర్తులుగా ఇతరులతో కల్పించాడో అలాంటి వారి కోసం అల్లాహ్ స్వర్గాన్ని నిషేధించాడని తెలుసుకోండి। అతని నివాసం నరకాగ్ని, దుర్మార్గులకు సహాయపడేవాడెవడూ ఉండడు। बात समझ में आ गई है? लास्ट में, आखिर में, पहले जो ईसाई क्रिश्चियन जो करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका रद्द कर दिया और क्या फरमाया? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो आदमी अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत पर हराम कर दिया है, जन्नत पर हराम कर दिया है। वमावाहु नार, उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मदद करने वाले नहीं हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला ही कह रहा है, अल्लाह ताला ही कह रहा है। अब कोई जबरदस्ती कहे कि नहीं 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 नहीं, अल्लाह चाहे तो उसको जहन्नम में से नजात दे देगा, अल्लाह ने फैसला कर दिया कुरान मजीद में। तो बहुत सारे लोग जबरदस्ती करते हैं कि नहीं, शिर्क करेगा और उसी हालत में मर गया, फिर भी कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ताला माफ कर देगा। जो अल्लाह ताला माफ करेगा उसी अल्लाह ने ये खबर दे दिया है कि जो आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है, जन्नत को हराम कर दिया है, उसका ठिकाना जहन्नम है। और ऐसे जालिमों को कोई मदद नहीं करेगा, कोई मदद करने वाला नहीं। लेकिन याद रखिए, शिर्क किया, शिर्क की हालत में मरा है तो, शिर्क की हालत में मरा है तो, अगर किसी ने शिर्क किया, ठीक है, और फिर रुजू कर लिया, इस्लाम की तरफ फिर पलट आया, तो और इस्लाम ही की हालत में फिर जिंदगी गुजार करके मर गया,
تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خیر کرے گا. لیکن شرک کرتے ہوئے شرک کی حالت میں مر گیا تو پھر اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. تو شرک کی حالت میں شرک کیا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، توبہ استغفار نہیں کیا، اسلام کی طرف پلٹا نہیں، رجوع نہیں کیا، اسلام کی طرف پھر سے ایمان نہیں لایا، تو پھر اس آدمی کے لیے جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے دلائل کے ساتھ. اور شرک کی قسمیں بھی ہیں، شرک کی قسمیں بھی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. یہ تو پہلی بات ہے کہ نواقض اسلام میں، اسلام کو توڑ دینے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، یہ پہلی بات ہوگی. اس کے دلائل بھی آ گئے. اچھا، دوسری بات دیکھیے، ابھی دوسرا ناقض مت لکھیے اور اس کی تفصیل تھوڑا ذکر کر رہے ہیں کہ سمجھانے کے لیے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف مورتیوں کے آگے سجدہ کرنا ہی شرک ہے، صرف غیر مسلم ہی شرک کرتے ہیں، ہندو ہی شرک کرتے ہیں، ایسے لوگ سمجھتے ہیں. تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آگے ذکر کرتے ہیں وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ، شرک میں سے یہ بھی ہے اللہ رب العالمین کے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، جانور کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ بھی شرک میں سے ہے. شرک پہلی چیز ہے نا اسلام کو توڑ دینے والی. تو ان میں کون کون سی چیزیں ہیں اس کی بہت تفصیل ہے، لیکن جو معاشرے میں چل رہا ہے تو ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی ہے جانوروں کو. اس کی تفصیل اگر دیکھیں گے تو یاد رکھیے، میں اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بتایا تھا کہ جانوروں کو 3 مقصد سے ذبح کیا جاتا ہے. جانوروں کو 3 مقصد سے ذبح کیا جاتا ہے. اس کی یہ جو 3 باتیں ہیں، اس کو محمد بن عثیمین، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ثلاثۃ الاصول کی شرح میں ذکر کیا ہے. ثلاثۃ الاصول کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ جانوروں کو 3 مقصد سے ذبح کیے جاتے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ جس کے لیے ذبح کر رہے ہیں، جس کے لیے ذبح کر رہے ہیں اس کی تعظیم مقصد ہے، اس کی تعظیم مقصد ہے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس کا قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اس کے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ اللہ کے لیے کرنا تھا، ایسا اللہ کے لیے کرنا تھا. اگر کوئی دوسرے مردے وغیرہ کے لیے کر رہا ہے تو کہتے ہیں یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے. جیسے آج کل بہت سارے درگاہوں میں قبر والے کے لیے اس کے لیے ذبح کرتے ہیں، اس سے ڈر کر کے بہت سارے دور دراز سفر کرتے ہیں لوگ اور وہاں جا کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تاکہ قبر والا خوش ہو جائے، اس کے قریب ہو جائے. تو یہ ایک ذبح ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے و دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ کوئی تقریب بولے تو جیسے مہمان آ گئے ولیمہ وغیرہ ہے، اس میں اگر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس کو ذبح کرنے کا حکم ہے. کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہے، بعض جگہوں پر ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے. جیسے ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک بکری ہی صحیح ولیمہ کر دو. اسی وجہ سے علماء کرام نے کیا کہا، ولیمہ واجب ہے. تو اب ولیمہ اگر تقریب کے لیے ذبح کر رہا ہے ولیمہ کے لیے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح ہو گیا اب مشرک ہو گیا، ہرگز نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مہمان آ گئے، مہمان کے لیے اگر کوئی مرغی ذبح کر دیا یا تو بکرا ذبح کر دیا یا تو اور جو اس کی استطاعت کے بقدر اپنا ذبح کر رہا ہے تو یہ چیز جو ہے شرک نہیں ہوگا. یہ چیز کبھی کبھی مستحب ہوتی ہے، کبھی واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے میں خود کھانے کے لیے یا تجارت کرنے کے لیے، خود کھانے کے لیے یا تجارت کرنے کے لیے. اگر خود کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے تو بالکل یہ چیز صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے. تجارت کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے اللہ کا نام لے کر کے. ٹھیک ہے.
لیکن کون سا حرام ہے؟ غیر اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نیچ اور ذلیل سمجھے اور جس کے لیے ذبح کر رہا ہے اس کو بلند عزت دے، تعظیم دے، اور جو اللہ رب العالمین کے لیے تعظیم ہونی چاہیے اس کو دے دے، اور اس سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، قریب ہونا چاہتا ہے، تقرب کرنا چاہتا ہے، یہ چیز جو ہے شرک اکبر ہے، یہ چیز شرک اکبر ہے۔ مشرکین مکہ ایسا ہی کرتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ ذبح تو کرتے تھے اور سانڈ بھی چھوڑتے تھے، اپنے معبودوں کے نام پر جانور کو چھوڑ دیتے تھے، جس کو سائمہ کہا جاتا ہے، اس جانور کو سائمہ کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ جو شروع کیا تھا عمرو بن لوحی، آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اس نے کہاں سے مورتیوں کو اٹھا کر کے، تو یہ چیز جو ہے وہ جانور کو چھوڑنا اسی نے پہلے شروع کیا تھا، اسی نے پہلے شروع کیا تھا۔ تو ایسے جانور اور دوسرے نام بھی ہیں، اس نے کیا کیا تھا؟ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، نہ اس پر سواری کیا جائے اور نہ سواری کیا جائے، نہ ہل چلایا جائے، اس کو کام نہیں لیتا تھا وہ، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتا تھا۔ تو سائبہ اس جانور کا نام ہے، اس بات کا حدیث میں بھی ذکر ہے، میں نے سائمہ کہا تھا لیکن سبا سائبہ ہے، اس نے سب سے پہلے جو یہ کام کیا اس نے یہ عمرو بن لوحی نے کیا تھا۔ تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں کَمَن يَذْبَحُ لِلْجِنِّ أَوْ لِلْقَبَرِ، جیسے کہ کسی نے جن کے لیے ذبح کر دیا، یا تو کسی نے قبر کے لیے ذبح کیا، صاحب قبر کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ بھی شرک اکبر ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندے کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اور ایک واقعہ میں نے بتلایا تھا کتاب التوحید کے بارے میں کہ ایک عالم صاحب کتاب التوحید بار بار پڑھاتے تھے، واقعہ ذہن میں آ گیا، بار بار پڑھاتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بار بار کتاب التوحید ہی پڑھاتے ہیں؟ تو کہیں کہ ٹھیک ہے چلو جا کر کے دکھا رہے ہیں، تو ایک آدمی جن کے نام سے مرغی ذبح کر رہا ہے، تو وہ جو لے کے گئے تھے نا ان کو بڑا تعجب نہیں ہوا، تو کہا کہ ایک آدمی یہاں ایسا ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ تو سب کوئی حیران ہو گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے لگے۔ اور جو مرغی ذبح کیا تھا جن کے نام پر، تو اس کے لیے جو ہے نا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی افسوس نہیں کیے۔ تو کہے کہ اسی وجہ سے میں بار بار پڑھاتا ہوں کہ ماں سے زنا کرنا یہ تو گناہ ہے ہی، لیکن اس سے خطرناک گناہ شرک ہے جو مرغی کو جن کے نام پر ذبح کیا، مرغی کو جن کے نام پر ذبح کر دیا، یہ اس سے خطرناک گناہ ہے۔ اب سمجھیے کہ مرغی کو بھی اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیں گے تو یہ شرک ہوگا، اور ماں سے زنا کرنے سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ شرک تمام گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ ہے نا، ظلم عظیم ہے۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ دنیا میں اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اور اب دوسرا ناقص جو ہے، کہتے ہیں والثانی من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألوہم الشفاعۃ ویتوکل علیہم کفر اجماعا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ بناتا ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے، جو اپنے اور اللہ کے درمیان، اللہ کے بیچ میں کسی کو واسطہ بناتا ہے، اور واسطہ بنا کر کیا کرتا ہے؟ یدعوہم، اس کو پکارتا ہے، ویسألوہم، اس سے سوال کرتا ہے، الشفاعۃ، شفاعت کا سوال کرتا ہے، ویتوکل علیہم، اور اس پر بھروسہ بھی کرتا ہے، کفر اجماعا، تو وہ کافر ہوگا، اس نے کفر کیا اجماع طور پر، یعنی اس بات پر
علماء مجتہدین کا اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے، علماء مجتہدین کا اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے۔ اب غور کریں کتنی خطرناک بات ہے، اس کی تفصیل اس کتاب میں ہے۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ اللہ اور اپنے بیچ میں کسی کو واسطہ بناتا ہے، صرف واسطہ بنا کر کے خاموش نہیں، وہاں آگے تفصیل دیکھیے۔ اسی وجہ سے جس کو تو اس کو آپ کافر مشرک مت کہیں۔ یہاں دیکھیں، غور کریں کہ بات کیا ہے۔ جو آدمی اپنے اور اللہ کے بیچ میں کسی کو واسطہ بنا دیا، ٹھیک ہے، واسطہ بنا کر کے اسی سے دعا کر رہا ہے، اسی کو پکار رہا ہے، اور پھر اس سے شفاعت کا سوال کر رہا ہے، اس پر بھروسہ بھی کر لیا، تو وہ آدمی اس نے کفر کیا اجماعی طور پر۔ اس میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ دو وسیلے ہیں، یاد رکھیے، وسیلے کی دو قسمیں، ایک جائز وسیلہ اور ایک حرام وسیلہ۔ ایک جائز وسیلہ بولے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ تو اگر نیک اعمال کو وسیلہ بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے یہ جائز وسیلہ ہے۔ لیکن حرام وسیلہ کیا ہے کہ مردہ آدمی ہے، یا تو کہیں دوسری جگہ پر ہے، زندہ ہی ہے، کہیں دوسری جگہ پر ہے، سامنے حاضر نہیں ہے، اور ہماری دکھ مصیبت کو ٹالنے کی اس کو طاقت بھی نہیں ہے، اس کو پکار رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو یہ اللہ تک پہنچا دے گا۔ یہی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی زندہ آدمی ہے، نیک انسان ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں دعا کیجیے، تو یہ جائز ہے۔ زندہ آدمی ہے، اگر آپ ان سے دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، جیسے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں سے، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو ہم ان سے دعا کرنے کے لیے کہتے تھے، آپ دعا کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی زندہ آدمی ہے تو ان سے دعا کرایا جا سکتا ہے، لیکن مردہ آدمی سے دعا کرنے کے لیے کہنا، مدد طلب کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ وسیلہ ہے، واسطہ ہے ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کرے گا، یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم لوگ انشاءاللہ دلائل کے ساتھ سنیں گے۔ تیسری بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ الثالث من لم يكفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم کفر، کہ جو آدمی مشرکوں کو کافر نہیں قرار دیتا ہے، یا اس کے کفر میں شک کر رہا ہے۔ دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو آدمی مشرک ہو گئے ہیں تو مشرک آدمی کافر ہوتا ہے، مشرک آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ کافر نہیں، حالانکہ وہ شرک یا دلائل کے ساتھ ثابت ہو گیا، مشرک جو بھی ہے تو اس کو کافر نہیں سمجھ رہا ہے، اور یا تو اس کے کفر میں شک کر رہا ہے، پتہ نہیں کافر ہے کہ نہیں۔ مشرکین مکہ آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ کیا ان کو کافر نہیں سمجھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اسلام کی حالت میں انتقال ہوئے نہیں نا؟ وہ شرک کیا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے، تو کیا ان کو کافر نہیں کہیں گے؟ اگر کوئی آدمی کہنے نہیں وہ کافر نہیں ہے، تو یاد رکھیے اللہ نے کافر کہا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ سورہ کافرون ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ کافرون کن کو اللہ تعالیٰ نے کہا؟ مشرکین مکہ جو اللہ رب العالمین کے لیے طواف بھی کرتے تھے، معلوم ہے کہ نہیں؟ مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شرک بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں شرک بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ ہی نازل کر دیا
اور بہت ساری دلیلیں، ایک نہیں، بہت ساری دلیلیں ایک نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب کافر کہا ہے، اگر کوئی کہہ رہے نہیں کافر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا وہ انکار کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج دنیا میں بہت سارے لوگ سہولت پسند ہیں، سہولت پسند ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کر لے گا، جب اسلام قبول کر لے گا تب دیکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اسلام قبول کر لے گا تب ہم مسلمان کہیں گے. ابھی اسلام ہی قبول نہیں کیا ہے تو ہم کیسے اس کو کہیں گے کہ کافر نہیں ہے؟ تو بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ایسے کہتے ہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے. کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بولیے کیا کہیں گے؟ کچھ نام تو ہوگا نا. کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے کچھ بھی نہیں کہیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے. مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ اسلام ہی قبول نہیں کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں احتیاط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ رب العالمین نے ایک سورہ ہی کیوں نازل کر دیا؟ تو آج کل بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں جو صحیح بات نہیں ہے، جو صحیح بات نہیں ہے. اسی وجہ سے کہا کہ من لم یکفر المشرکین، جو آدمی مشرکوں کو کفر اس کے عمل کو اور اس کو کافر قرار نہیں دیتے، یا تو ان کے کفر میں شک کرتے ہیں، یا تو تیسری بات او صححا مذہبہم، یا تو ان کے مذہب کو صحیح قرار دیتے ہیں، وہ بھی کفر کرتے ہیں، وہ بھی کفر کرتے ہیں. تین اہم نقطے انہوں نے بیان کیا. ایک تو یہ ہے کہ مشرکین کو اگر کوئی کافر نہیں قرار دے رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات اس کے کفر میں شک کر رہا ہے. تیسری بات ان کے مذہب کو صحیح قرار دے رہا ہے، ان کے مذہب کو صحیح قرار دے رہا ہے تو وہ بھی کفر کرتا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ملیں گے مسلمان نام کا، کیا کہتے ہیں بھائی یہود اور نصارہ ہم سب ایک ہی ہے، آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں. پھر ابھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 پر 2 میں پڑھے، عیسائیوں کا رد کیا اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کہا نا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. آپ وہ بنیادی باتیں دیکھیں. کہتے ہیں الرابع، چوتھی بات، چوتھا ناقض جس سے بندے کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ او ان حکم غیرہ احسن من حکمہ کالذین یفضلون حکم الطواغیت علی حکمہ فہو کافر. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھی بات جس سے بندے کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے آدمی کا طریقہ اکمل ہے، مکمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ وہ مکمل سمجھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ وہ مکمل سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی زیادہ مکمل سمجھے. سمجھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر طریقہ اس کا ہے، اس سے بہتر طریقہ اس کا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں؟ حدیث آ جاتی ہے، قرآن مجید کی آیت آ جاتی ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی ہم کو پتا نہیں. دیکھیے، اور دوسری کی بات بتا دیجئے تو فوراً کہیں گے، سمجھ میں آ جائے گی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث کو انکار کر دیتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک جرم ہے، بہت خطرناک جرم ہے. بندے کو بہت خطرہ ہے اس سے. اگر یہ عقیدہ رکھ لیا، اگر جہالت کی بنیاد پر اسے کر رہا ہے تو مسئلہ الگ ہے، اس کی تفصیل آئے گی. لیکن عقیدہ دل سے تعلق رکھتا ہے. اگر عقیدہ رکھ لیا، یہ اعتقاد رکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اکمل کسی اور کا طریقہ ہے، کسی اور کا طریقہ ہے. اور دوسرا اہم نقطہ اسی میں وَأَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ، یا تو کسی نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بہتر کسی اور کا حکم ہے. طریقہ کی بات ہو گئی، اب حکم کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، جیسے فیصلہ ہوتا ہے نا، فیصلہ اس کی دلیل بھی ہے قرآن مجید ہی کی آیت میں. تو جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم کے
علاوہ کسی دوسرے کے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم سے بہتر سمجھے، اور جسے کہتے ہیں کالذین یفضلون حکم الطواغیت علی حکمہ، جیسے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر طاغوت کے حکم کو فضیلت دیتے ہیں، طاغوت کے حکم کو فضیلت دیتے ہیں، فہو کافر، تو وہ کافر ہے، تو وہ کافر ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی انشاءاللہ دلیل اس کی آ جائے گی، اور ایک نہیں کئی دلیل آئیں گی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اور قرآن مجید میں ہے من لم یحکم بما انزل اللہ، کہیں ظالم کہا، کہیں کافر کہا، کہیں فاسق کہا، تین الفاظ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ کہیں ظالم کہا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ فیصلے سے فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے کہیں ظالم کہا، کہیں کافر کہا، کہیں فاسق کہا، قرآن مجید میں یہ تینوں الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ چوتھی بات ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ مکمل کسی دوسرے کا طریقہ کا عقیدہ رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آپ کے حکم سے زیادہ بہتر کسی دوسرے کے فیصلے اور حکم کو جانتا ہے، جیسے کہ وہ لوگ جو طاغوت کے فیصلے، اور طاغوت میں ہم لوگوں کی بات آئی تھی کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں، تو وہ آدمی جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ پانچویں بات، پانچواں ناقض جو اسلام کو توڑ دیتا ہے، کہتے ہیں من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر، کہتے ہیں کہ جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر کے آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر کے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز سے نفرت کرے، بغض رکھے، نفرت کرے، سب سے بھی نہیں، شیئا مما جاء، شیئا یہ نکرہ کا لفظ ہے، نکرہ ایک کے لیے، کچھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کومن ناؤن جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ شیئا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر کے آئے ہیں ان میں سے کسی چیز سے نفرت کرے، بغض رکھے، تو گرچہ اس پر عمل کر رہا ہے پھر بھی کافر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنے ڈرانے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز پر عمل کر رہا ہے لیکن نفرت ہے، اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، نفرت ہے۔ اسی وجہ سے آپ غور کریں، پہلے درس میں آپ کو کہا تھا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، ان میں سے کئی باتیں ترتیب سے آتی ہیں۔ اس کا سب سے پہلے کیا تھا؟ اس کے بارے میں علم سیکھنا، اس کے بعد اس سے محبت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ سب 7 چیزیں آئی تھی، ارادہ کرنا عمل کرنے کے لیے، پھر اس کو کرنا، اور پھر کیسے طریقے پر؟ اخلاص کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، اور پھر عمل کرنے کے بعد ایسی چیزوں سے بچ جانا جو اس کی نیکیوں کو برباد کر دے، اور پھر آخر میں ہمیشہ کرتے رہنا، یہ بات آئی تھی۔ تو محبت بھی ایک چیز ہے، محبت کا الٹا نفرت ہے، محبت کا الٹا نفرت ہے۔ تو جو آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کسی بھی چیز سے نفرت کر رہا ہے، گرچہ اس پر عمل کر رہا ہے، بغض رکھ رہا ہے، تو بھی وہ بندہ کافر ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ منافقون میں یہ بات ہے، پہلے یہ آیت میں ہے کہ منافق جو لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے گواہی دیتے تھے اور کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر کے آئے نا، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نفرت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ابی بن سلول نے کیا کہا تھا ایک جنگ کے موقع پر کہ ہم اب عزت دار لوگ، گھٹیا لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا تھا۔ تو وہ نفرت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے میں حصے میں ہوں گے. کیوں؟ عمل تو کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بھی جاتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. دیکھیے جہاد بھی کرتے تھے، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ نفرت کرتے تھے، دل سے قبول نہیں کرتے تھے، دل سے محبت نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس پر عمل کر رہا ہے لیکن اگر نفرت کر رہا ہے، بغض رکھ رہا ہے، تو پھر وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس نے کفر کیا. اور چھٹی بات، یہ سب بہت ڈرانے والی بات ہے. بہت سارے لوگوں پہ یہ باتیں پائی جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں. اسی وجہ سے ان ساری چیزوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے. ان چیزوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن نفرت ہوتی ہے دل میں نفرت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی. ایسی بہت خطرناک معاملہ ہے. اور چھٹی چیز جو اسلام کو توڑ دیتا ہے، کہتے ہیں من استہزأ بشیء من دین اللہ او ثوابہ او عقابہ کفر، والدلیل قوله تعالی قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. دیکھیے چھٹی چیز کیا ہے؟ اللہ کے دین میں سے کسی چیز کا جس نے مذاق اڑایا. اللہ کے دین میں سے کسی چیز کا جس نے مذاق اڑایا. استہزاء بولے تو مذاق، ہنسی ٹھٹھا کرنا. اسی وجہ سے یاد رکھیے دینی باتوں میں مذاق جائز نہیں، دین کے ساتھ مذاق جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. من استہزأ بشیء من دین اللہ، اللہ کے دین میں سے کسی چیز کا کسی نے استہزاء کیا، اس کا مذاق اڑایا. اب ثواب ہی، یا تو اللہ رب العالمین کے ثواب کو اس نے مذاق اڑایا، او عقاب ہی، اللہ تعالیٰ کے عقاب سزا کو. ایک تو ثواب کا مذاق اڑایا، یا تو عقاب اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا نا اس کا بھی مذاق اڑایا. کفرا، تو اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا. اور کہتے ہیں کہ اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ قول ہے سورہ توبہ میں. کھولیے تو سورہ توبہ جو 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 پر 5 میں ہے. 60 پر 5 میں یہ آیت موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے آیت نمبر 60 پر 6 بھی پڑھ لیجئے، پڑھ لیے پورا پڑھ لیے. دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی نا؟ کتنی بڑی بات ہے یہ. جو اس کی تفسیر میں آپ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر کے اندر، تو وہ واقعہ یاد کیجیے. ایک جنگ کے موقع پر منافق نے کہا تھا کہ ہمارے جو حافظ لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، وہ پیٹو ہیں، وہ جنگ میں نہیں آتے ہمارے ساتھ. اس نے یہی کہا تھا. تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. آپ سوچئے کہ اس منافق نے حافظ قرآن جو عالم تھے صحابہ اکرام میں سے، ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ پیٹو ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں آتے ہیں. تو یہ آیت اتر گئی تھی. آپ دیکھیے ان کا مذاق اڑایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ لوگوں کو اللہ کی آیت، اللہ تعالیٰ اللہ کی آیت اور رسول ہی ملے ہیں مذاق اڑانے کے لیے. یہی کہا نا. اور پھر کیا کہا؟ لا تعتذروا، اب بہانہ مت مارو، عذر مت بیان کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر چکے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی بڑی بات ہے. کیوں ایسا کہا اللہ رب العالمین نے؟
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए इतनी बड़ी बात कही कि ईमान के बाद तुम कुफ्र कर चुके हो। क्यों? वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह की आयत या तो अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाना, ये दीन नहीं है। दीन का मजाक उड़ाना है अल्लाह की आयत, अल्लाह ताला के दीन में से किसी भी चीज का अगर कोई मजाक उड़ाए, अल्लाह के सवाब का मजाक उड़ाए या अल्लाह के इकाब का मजाक उड़ाए, तो वो कुफ्र करता है। ये आयत दलील है इस बात की कि आप कहिए कि क्या अल्लाह और अल्लाह की आयत और अल्लाह के रसूल ही तुमको मजाक उड़ाने के लिए मिले? इससे पहले बात यह है कि जब पूछा गया कि तुम ऐसे क्यों किए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे। याद रखिए, जब ये आयत नाजिल हो गई ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ करके सुनाया, तो जिसने मजाक उड़ाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी को पकड़ करके झूल गया था वो आदमी और कहा था कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर एक बार भी नहीं देखे और सिर्फ यही आयत पढ़ते जाते थे, ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। अब बहाना मत मारो, ईमान लाने के बाद कुफ्र कर चुके, ईमान लाने के बाद कुफ्र कर चुके। इतना खतरनाक मसला है दीन के किसी भी मामले का मजाक उड़ाना। इसी वजह से इन्होंने ऐसे ही नहीं, पूरे दलाइल के साथ, ये पूरी इस रसाले के दलाइल हैं और इस किताब में पूरी तफसील है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन में से किसी भी चीज का मजाक उड़ाना, अल्लाह ताला के सवाब का मजाक उड़ाना, अल्लाह के इकाब का मजाक उड़ाना, ये बहुत खतरनाक मसला है। बंदा कुफ्र में चला जाएगा, उसका इस्लाम टूट जाएगा। तो इसी वजह से दीन के बारे में ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। दीनी मसाइल होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है, अल्लाह ताला की आयतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और सातवीं बात कहते हैं अस्साबियो अस्सेहरो वमिनहु अस्सरफो वलअत्फो फमन फ़अलहु औ रज़िया बिही कफरा। सातवीं बात है जादू। जादू, सातवीं बात जादू। कहते हैं जादू ही में से असर्फ भी है। असर्फ बोले तो किसी से किसी को फेर देना, किसी को किसी से फेर देना। जैसे आजकल होता है ना, घर घर में कोई बात, ये ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लग के रहते हैं, तो जादू करा देंगे, दुश्मनी कर देंगे। सास में और जो बीवी होती है, घर की बहू होती है, उसके दरमियान जुदाई डाल देते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान जादू के जरिए से जुदाई डाल देते हैं। तो जादू में से सर्फ भी है, यानी दो आदमी के दरमियान जुदाई डाल देना, दो आदमी के दरमियान जुदाई डाल देना। और उसी तरीके से या तो मोहब्बत पैदा कर देना, बेजा मोहब्बत पैदा कर देना। तो इतना ज्यादा, जिससे हद से ज्यादा गुलू कर दिया जाता है, जादू के जरिए से भी ऐसा करते हैं, ऐसा कर देते हैं कि उसकी बुरी बात को भी मान लेते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब बच्चा बात नहीं सुन रहा है तो किसी जादूगर के पास चले जाते हैं और बताते हैं, तो वो कुछ देते हैं और कपड़ा लाने के लिए बोलते हैं कि पसीने का कपड़ा लाओ या ऐसा ऐसा करो और उसके खाने में मिला दो, ऐसे ऐसे करो। तो फिर उसकी हराम बात भी मान लेता है, हराम बात भी वो मान लेता है। तो ये जो करा, ये जो किया, वो अमल किया ना, जादू के जरिए से किया, जादू के जरिए से किया। तो जादू जो है, जादू कहते हैं फमन फ़अलहु, जिसने उसको किया, और रज़िया बिही, या तो उससे राजी हो गया। जादू को जिसने किया या जादू से राजी हो गया तो कफरा, उसने कुफ्र किया। जादू किया या तो जादू से क्या हुआ, खुश हुआ, राजी हुआ, तो उसने कुफ्र किया। तो इतनी खतरनाक बात है। अच्छा, ये कितना हो गया? सातवां। इसकी दलील क्या है? कुरान मजीद में इसकी दलील है, सूरह बकरा की आयत नंबर 102 देखिए, तो उसमें आपको तफसील के साथ मिलेगा। వారు సులైమాను రాజ్యంలోని శైతాను అవలంబించిన విషయాలు వెనుకబడ్డారు. అసలు సులైమాను ఎన్నడూ అవిశ్వాసానికి ఒడిగట్టలేదు. ఈ అవిశ్వాస పోకడ అమలు శైతానులదే. వారు ప్రజలకు చేతబడి నేర్పేవారు. వారు బాబిలోనియాలోని హారూత్, మారూత్ అని ఇద్దరు దైవదూతలపై అంతరింపజేయబడిన విద్య వెంటపడ్డారు. మేము ఒక పరీక్ష వంటి వారం,
నువ్వు మాత్రము అవిశ్వాసానికి పాల్పడదు అని స్పష్టంగా చెప్పనంతవరకు వారు ఇద్దరు ఎవరికి ఆ విద్య నేర్పేవారు కూడా కాదు. అయినప్పటికీ జనులు వారి దగ్గర భార్య భర్తలను విడగొట్టే విద్యను నేర్చుకునేవారు. ఎంత చేసినా వారు అల్లాహ్ అనుమతి లేకుండా ఆ శాతపడి ద్వారా ఎవరికి ఎలాంటి కీడు కలిగించలేరు సుమా. తమకు నష్టం తప్ప ఏమాత్రం ప్రయోజనం చేకూర్చని దానిని వారు నేర్చుకుంటున్నారు. ఆ విద్యను కొనుక్కున్న వారి పరలోకంలో అక్కడి సుఖ సౌకర్యాలకు ఎలాంటి భాగ్యం లేదన్న సంగతి వారికి సైతము తెలుసు. ఎంత నీచమైన వస్తువుకు బదులుగా వారు తమను తాము అమ్ముకుంటున్నారో వారికి తెలిస్తే ఎంత బాగుండు. बात आ गई ना। इसमें बहुत तफसील है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जादू बोले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम एक किताब छोड़कर गए थे कुर्सी के नीचे, बोलते हैं ना, जादू की किताब थी भाई, उसी से सब लोग सीखे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उसका इनकार कर रहा है, अल्लाह ताला उसका इनकार करता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। आप देखिए उसमें जो खास खास इसमें इस आयत करीमा में जो ये दलील बनेगी वो देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। किसने किया? वलाकिन्न शयातीन कफरू, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। कैसे कुफ्र किया? काफिर कैसे हुए, कैसे बने, कुफ्र कैसे किए? युअल्लिमून अन्नास सिहरा, लोगों को जादू सिखाते थे। जादू सिखाने ये अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? शैतानों ने कुफ्र किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। तो जो भी बंदा जादू सिखाएगा या सीखेगा, सीखेगा तब तो सिखाएगा, तो जो बंदा जादू सीखेगा उसने कुफ्र किया, उसने कुफ्र किया। तो जो जादू सीखता है या सिखाता है वो दोनों कुफ्र करते हैं। तो शैतानों ने कुफ्र किया। उसके बाद जो हारूत और मारूत के बारे में क्या कहा? वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितना, कि वो दोनों किसी को भी सिखाते नहीं थे मगर ये कहते थे इन्नमा नहनु फितना, हम फितना है, हम आजमाइश हैं, फला तकफुर, कुफ्र न करो, कुफ्र न करो। उसके बाद फिर उसके बाद तफसीर है कि क्या सिखाते थे? तफरीक सिखाते थे ना, तफरीक, इससे मियां बीवी के दरमियान तफरीक। तो यही बात तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि जादू में से क्या है? अस्सर्फ वल अत्फ है, यानी फेर देना, मियां बीवी के दरमियान जुदाई डाल देना या तो बेजा मोहब्बत डाल देना, ये जादू के जरिए से होता है। और आज भी ये जादू है, आज भी ये जादू है। तो देखिए अब गौर करें, इसकी तफसील जो है ना इस आयत की, मैं उधर जाना नहीं चाहूंगा वरना बहुत तफसील हो जाएगी। अगर कोई आदमी अगर तफसील इस आयत करीमा की बेहतरीन जबरदस्त तफसील देखना चाहता है तो शेख बदिउद्दीन शाह राशिदी की तफसील ये देख ले। उन्होंने युअल्लिमान मिन अहदिन से क्या मुराद लिया है, आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आपको बड़ा ताज्जुब होगा। और ये उनके फतवा के अंदर ये बातें मौजूद हैं। शेख बदिउद्दीन शाह राशिदी बहुत बड़े आलिम थे, सिंध के बहुत बड़े आलिम थे और सिंध में तफसीर भी उन्होंने लिखा है, सिंध जुबान में तफसीर भी उन्होंने लिखा है। और उन्हीं के शागिर्द कौन? शेख मुकबिल बिन हादी अल-वादिई, शेख मुकबिल बिन हादी अल-वादिई बहुत बड़े वो भी मुहद्दिस गुजरे हैं। तो इनकी अगर तफसीर आप पढ़ लेंगे तो बहुत जबरदस्त फायदा होगा, अगर मिले तो जरूर पढ़िए। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जादू सिखाने को कुफ्र कहा, ये शैतानों ने कुफ्र किया जादू सिखा करके। और ये दोनों हर एक से कहते थे कि हम फितना है, आजमाइश है, कुफ्र ना करो, कुफ्र ना करो। तो ये बात है। तो ये दलील है कि जो आदमी जादू सीखता है वो कुफ्र करता है। जादू से राजी हो गया उसने भी कुफ्र किया, जादू से राजी हो गया उसने भी कुफ्र किया। तो ये बात है, इसकी तफसील इंशाअल्लाह आएगी। बहुत सारे जादूगरों को कत्ल भी किया गया, बहुत सारे जादूगरों को कत्ल भी किया गया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में। आठवीं बात जो है, आठवीं बात है मुज़ाहरतुल मुशरिकीन व मुआवनतुहुम अलल मुस्लिमीन।
کہتے ہیں کہ مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین، مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کو ساتھ دینا، مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کو ساتھ دینا، اور جیسے مشرک جو ہے نا مسلمانوں کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں ان کو برباد کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، تو ان کو ساتھ دینا، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مشرک جو سازش کھیلتے ہیں نا، تو ان کو ساتھ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وہ خط کا واقعہ آپ لوگوں نے جانتے ہیں نا آپ لوگ، ایک صحابی رسول حاطب بن بلتعہ خط لکھ کر کے مکہ بھیج دیے تھے، قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی تھی، بہرحال اس کی تفصیل بتانا پڑے گا کیونکہ پھر آگے جو ہے اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے خلاف مشرک کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کفر کرے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ میں جو 5ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 50/1 میں دیکھیے تو ఓ విశ్వసించిన వారలారా, యూదులను నసారాలను అంటే క్రైస్తవులను స్నేహితులుగా చేసుకోకండి, వారు ఉండగలిగి స్నేహితులు. మీరు ఎవరైనా సరే వారితో చెలిమి చేస్తే అతడు కూడా వారితో ఒకడుగానే భావించబడతాడు. నిశ్చయముగా దుర్మార్గులను అల్లాహ్ సన్మార్గం చూపడు. बात समझ में आ रही है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। ए ईमान वालो, तुम यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, देखिए ये बात है, जो तुम में से उनको दोस्त बना ले, फइन्नहु मिनहुम, तो वो भी उन्हीं में से है, वो भी उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, तो वो जालिम कौम को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को जालिम कहा, ऐसे लोगों को जालिम कहा। उसकी अगर तफसीर देखेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी कि कब आयत नाजिल हुई है, कब आयत नाजिल हुई है। तो उसी से ये मसला निकाला गया कि जो आदमी मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकों को साथ देता है, मुशरिकों को साथ देता है, तो वो आदमी फिर कुफ्र करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को जालिम कहा, तो दोस्ती करके ही ना साथ देगा, दोस्ती करके ही साथ देगा। अच्छा, इंशाल्लाह ये पूरी बातों की तफसील हम लोग सुनेंगे। याद रखिए ये सब बातें बता रहे हैं तो जिसको तिसको आप काफिर मुशरिक नहीं कह सकते, ठीक है? उसके उसूल हैं, वो सब सीख लीजिए। और बोले तो शक सुबह की बुनियाद पर किसी को कुछ नहीं कहा जाता है, दलाइल की बुनियाद पर। वाकई तौर पर अगर दलील से किसी के बारे में, कोई भी हो, किसी के बारे में ये सब दलाइल के साथ साबित हो गए तो फिर निकल जाएगा वो इस्लाम से, चाहे नमाज पढ़े या कुछ भी करे, चाहे नमाज पढ़े या कुछ भी करे, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर दलाइल के साथ जो ये दलीलें आई हैं, अगर उसके अंदर वो चीज है तो फिर बहुत मसला है, बहुत मसला है। अच्छा, ये तो 8वीं बात थी। 9वीं बात क्या है? कहते हैं मन इतक़दा अन्न बाज़ अन्नास यसअहु अल खुरूज अन शरीयतिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा वसिअल खिज़रा अल खुरूज अन शरीयत मूसा फहुवा काफिर। तो कहते हैं कि जो आदमी ये अकीदा रखता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कुशादगी है, यानी वो अमल भी ना करे तो कोई परवाह नहीं। अगर कोई आदमी किसी दूसरे के लिए यह अकीदा रखता है कि फला बंदा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कुशादगी है निकल जाने का, कि वो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल भी नहीं करता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि कहते हैं कमा वसिअल खिज़रा अल खुरूज अन शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे कि बाज़ लोगों ने यह अकीदा रखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से खिज़र अलग थे, निकले हुए थे। तो जो भी आदमी ऐसा अकीदा रखेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके
اور ان کی شریعت سے وہ نکلا ہوا ہے، پھر بھی اس کو مسلمان سمجھ رہا ہے، پھر بھی اس کو مسلمان سمجھ رہا ہے، اس عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے وسعت ہے، کشادہ ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکل جائے، اس کے لیے چھوٹ ہے، تو یہ آدمی کافر ہے، یہ آدمی کافر ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں بھائی ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مل چکے ہیں۔ صوفیوں میں یہ بات ہے، صوفیوں میں یہ بات ہے، اس کو کیا نماز پڑھنے کی ضرورت ہے بھائی، اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مل گئے، اللہ تعالیٰ سے مل گئے، ایسا کہتے ہیں نا۔ تو کوئی بھی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہیں نکل سکتا، کوئی بھی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہیں نکل سکتا ہے، جو نکل گیا وہ کفر کرے گا، انکار کر دے نکل جائے کفر کرے گا۔ کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ فلاں آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلا ہوا ہے، نکل گیا ہے، اس کو کشادہ ہے، وہ عمل نہ کرے تو کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی وہ مسلمان ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا بھی کفر کرے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے یونس گوہر، آپ کو معلوم ہے یونس گوہر ایک پاکستان کا آدمی لندن میں ابھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ آج کل نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا بیزی ہے، اتنا کام ہے، تو اتنا بیزی ہے، اتنا کام ہے، تو کیا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اولیاء اللہ کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اللہ سے مل چکے ہیں۔ کتنا بڑا اولیاء اللہ ہو جائے، صحابہ کرام سے بڑھ سکتے ہیں؟ ابھی کے صحابہ کرام نے نماز چھوڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ نکلے؟ نہیں نکلے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بندے کو کشادگی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہ کرے پھر بھی پرواہ نہیں، تو بہت خطرے میں ہے، بہت بڑے خطرے میں ہے۔ اچھا، 10ویں بات کیا ہے؟ الاعراض عن دین اللہ لا يتعلمه ولا يعمل به، اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرنا، بھاگنا، اللہ کے دین سے بھاگنا۔ کیسے بھاگنا؟ کیسے منہ موڑنا؟ لا يتعلمه ولا يعمل به، نہ اللہ کے دین کو سیکھ رہا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا کہ بھائی اگر دین سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اسی وجہ سے سیکھو ہی مت، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کو سیکھنا پڑے گا، عبادت کو سیکھنا پڑے گا کہ کیسے کریں گے۔ تو جو آدمی اللہ کے دین سے پیٹ پھیر لیا، بھاگ رہا ہے، اس طرح بھاگ رہا ہے کہ اس کو سیکھتا نہیں ہے اور اس پر عمل بھی نہیں کرتا ہے، تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ کفر میں جا سکتا ہے، کفر میں جا سکتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس کو اس کے رب کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ بھاگ جاتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے۔ تو اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیں گے، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیں گے۔ انشاءاللہ پھر یہ تمام باتوں کی تفصیل آئے گی، وقت کافی ہو گیا، مجھ کو بھی ایک ضروری کام پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے میں ورنہ تفصیل کر دیتا، بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس 10 چیزوں کی تفصیل سنیں گے۔ کہتا ہوں آپ لوگوں کو نواقض اسلام کے بارے میں لوگوں کی 3 قسمیں یاد رکھیں۔ نواقض اسلام کے بارے میں لوگوں کی 3 قسم ہیں۔ ایک قسم جو ہے، ایک قسم خوارج کی ہے، اور دوسری قسم مرجیہ کی ہے، اور تیسری قسم یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ خوارج کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک اصغر کرنے والے کو بھی اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، سود کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جو بھی کبیرہ گناہ کر لے تو اس آدمی کو خوارج اسلام سے نکال دیتے ہیں، اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ مرجیہ کیا کرتے ہیں؟ مرجیہ کا کہنا ہے کہ ایمان صرف دل کا نام ہے، عمل کا نام ایمان نہیں ہے، اسی وجہ سے کچھ بھی عمل کرو ایمان جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک بندہ نے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا،
कुछ भी करे, किसी भी अमल से उसका ईमान खत्म नहीं होगा। तो ये खारजियों ने क्या किया, गुलू कर दिया तकफीर का फतवा लगाने में, और मुर्जिया ने सहूलत पसंदी में गुलू किया, और कोई भी अमल करे कहे कि इसे बंदा का ईमान नहीं टूटेगा, बंदे का ईमान नहीं टूटेगा। तो दोनों ने दलील कुरान से लिया, याद रखिए, दोनों ने कुरान से दलील लिया। खवारिज ने सिर्फ वईद की दलील को लिया। वईद बोले तो जिसमें धमकी है, ईमान खत्म हो जाएगा, जहन्नम में चले जाओगे, सिर्फ उन्हीं दलील को लिया, वईद की दलीलों को लिया। और मुर्जिया ने सिर्फ वादे की दलील को लिया। वादे बोले तो अल्लाह का वादा है कि तुमको जन्नत में डालेगा, अल्लाह ताला सवाब देगा, उन तमाम वादे की दलील को पकड़ लिया। अहले ईमान के लिए जन्नत है, पूरे वादे की दलील को ले लिया। हमारा क्या है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, इसी को अहले सुन्नत वल जमात, अहलुल असर, अत्ताइफतुल मंसूरा, अहलुल हदीस, अहलुल असर, असहाबुल हदीस और अस्सलफियून कहा जाता है। ये अहले सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं, हमको वादे और वईद दोनों की दलील को इकट्ठा करके समझना है। और शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। कुफ्र की दो किस्में, कुफ्र अकबर, कुफ्र असगर। निफाक की दो किस्में, निफाक अकबर, निफाक असगर, जिसको एतकादी निफाक और अमली निफाक कहते हैं। इन दोनों में फर्क करते हैं अहले सुन्नत वल जमात, फर्क करते हैं। खारजी फर्क नहीं करते हैं। मुसलमानों को काफिरों की आयत फिट करते हैं, हालांकि मुसलमान रहते हैं फिर भी कुफ्र की, बहुत सारे सहाबा इकराम को कुफ्र का फतवा लगा दिया खारजियों ने। और मुर्जियों ने कुछ भी करो, नमाज ना पढ़ो, कुछ भी करो, अमल से इस्लाम और ईमान नहीं टूटता। हमारा वो अकीदा नहीं है। इंशाअल्लाह उसकी तफसील मैं बता दूंगा, ये एक इशारा मैं कर दिया। तो आप इसी तरीके से, ये तीन किस्म के लोग फतवा वगैरह लगाने में होते हैं। हमको हरगिज ना खारजियों की तरह बनना है और ना ही मुर्जियों की तरह बनना है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, दलाइल को देखते हैं, उस अमल को देखते हैं, तत्बीक निकालते हैं, तत्बीक देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही सही सुन करके समझने की तौफीक दे, और कुफ्र, शिर्क, निफाक के जितने भी रास्ते हैं, इर्तिदाद के जितने भी रास्ते हैं, उससे बचे रहने की तौफीक दे। हमको सही ईमान, सही अकीदा, सही मसला अल्लाह ताला जानने की तौफीक दे, उस पर अमल करने की तौफीक दे, इसी पर चलते हुए हमारी मौत हो जाए, इसी की हमको तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।